نے بھی چوری کی ہے اس پہ لعنت، بے شمار لعنت، بے شمار چوری کی ہے اس پہ لعنت، اس لیے کہ جب تک زندہ رہیں گے چور پہ لعنت کرتے رہیں گے، جب تک زندہ رہیں گے چور پہ لعنت کرتے رہیں گے، اس لیے کہ اسلام کے روح سے بھی چوری بڑا جرم ہے۔ خیر، اب ہم سے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی ہم کیوں ایسا کرتے ہیں، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے بطول کا گھر ہے نا، رسول کا گھر ہے، دروازہ مسجد نبوی میں کھوٹا۔ اچھا ایک سوال جو میرے بھائیوں کی طرف سے بہت ہوتا ہے اور یہیں سے میں مسائل پڑھنے جا رہا ہوں، وہ سوال کیا ہے پتہ ہے؟ سرکار رسالت میں آپ کی آنکھیں بند ہوئی۔ چچا محترم خصوصی توجہ چاہتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے جواب دے رہا ہوں، آپ یہاں سے علم لے کے اٹھتے علم لے کے اٹھیے، اور خاص کر کے میرے برادر کلیم جناب ثاقب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے سنتے جائیے۔ آنکھیں بند ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عباس نام سنا ہوگا آپ نے نا، بہت بڑی شخصیت ہے، حضرت علی کے پاس ہے، کالی ہاتھ بڑھاؤ، کالی ہاتھ بڑھاؤ۔ اچھا حضرت عبداللہ ابن عباس کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا مطالعہ اور حدیث کا مطالعہ ضروری ہے، بڑے عاقل شخص تھے، ذہن ان کا کمال، اور خود رسول اللہ کے بعد مولا علی کے مشیروں میں کمال کا ذہن تھا، حالات حاضرہ کا غضب کا ہے۔ کالی ہاتھ بڑھاؤ، ہم تمہاری بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ کہا چچا، علی کے بھی چچا ہے، نبی کے چچا ہے، کہا چچا میرے بھائی کا جنازہ ہے، کیسے میں آپ بڑھاؤں؟ کالی تم حالات نہیں سمجھ رہے ہو، میں جو تمہیں بتا رہا ہوں اس کے مان لو، کالی چچا کچھ بھی ہو اس وقت میں بیعت نہیں دے سکتا۔ کہا دیکھو علی، ابو سفیان سے میری اچھی بات چیت ہے، میں اس سے بھی بات کر لوں گا، میں بنی ہاشم کا بڑا ہوں، وہ بنی امیہ کا بڑا ہے، جب یہ تو قبیلے آ گئے تو باقی بھی آ گئے، کیونکہ عبداللہ ابن عباس حالات کو بہت بہتر جانتے تھے۔ اچھا مولا علی تھے، مولا علی نے ہاتھ بڑھایا بھی، کہا یہ موقع نہیں۔ کچھ دیر گزری تھی کہ مسجد نبوی میں کھڑکانا آتا دفن رسول کے بعد، عبداللہ ابن عباس کہا جو میں نے ان سے کہا تھا وہی ہوا۔ کہا چچا آپ ہونے دیجیے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عاقل تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب مسئلہ سمجھے گا، اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس نے پیشکش کی تھی اور یہ بات باہر جا چکی تھی کہ علی سے ہاتھ مانگیں گے، علی نے ہاتھ نہیں مانگا۔ اگر یہ بات ذہن میں آ جائے گی تو اگلے مسائل بھی سمجھ جائیں گے۔ اگلے دن مسجد نبوی سے ایک شخص آیا جس کا نام کنفس تھا، وہ آیا اور دہلیز فاطمہ پہ آ کے بہت بات کر گیا۔ اب سمجھیے یہاں سے عظمت شہزادی اور مسائل بھی یہیں سے سنیے گا۔ کہا کون؟ تو سوال ہوتا ہے نا کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں فاطمہ، یہاں بھی وہی منزل ہے، علی دروازے پہ نہیں ہے، مقداد گھر میں تھے دروازے پہ نہیں ہے، زبیر گھر میں تھے دروازے پہ نہیں آئے، طلحہ گھر میں تھے دروازے پہ نہیں آئے، کوئی نہیں آئے، آئی تو زہرا، کون آیا؟ زہرا آیا۔ کہا کون؟ کہا کنفوس۔ کہا کیا کام؟ کہا ابو الحسن کو مسجد میں دے۔ شہزادی چاہتی تو جاتی، سوال کرتی، کہا نہیں ابو الحسن مسجد میں نہیں جائیں گے، جا کے کہے گا۔ اب یہاں سے جسارت کا اندازہ کیجئے گا، جسارت کیا ہے۔ آیا کنفوس، کہنے لگا کہ میں گیا تھا، میں نے ایسا ایسا کیا۔ تو جو لفظ ہے الفی فحلائی، ہمارا عورتوں سے کیا لینا دینا، تم ابو الحسن کو لے کے آتے، کہا نہیں میں نہیں لے کے آ سکتا۔ یہ پہلا دن اسی پشو پیش میں گزرا، شام ہو گئی، رات ہو گئی، ابو الحسن مسجد میں نہیں آئے، نیا منصوبہ، نئی تیاری۔ لیکن ایک بار آپ کو بھی سمجھنی چاہیے کہ زہرا علم لدنی کی وارث ہے اور وہ لوگوں کے منصوبے کو سب سے بہتر جانتی تھی۔ رات گزر گئی، اگلا دن آیا، اگلا دن ہے نا، ظاہر سی بات ہے لوگ دروازے پہ آئے۔ اب مسئلہ سمجھیے گا، مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ علی رسول کے بعد کی آواز ہوتی کہ ہم نے خلافت کی پیشکش کی تھی، علی نے ٹھکرا دی۔ بھائی پہلے تو ٹھکرائی
اور بعد میں جب ہم نے ان سے بیعت مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا. وہ عام لفظوں میں کہتے ہیں نا موہ مایا. اس لیے اسلام کی راہ میں علی کا قتل واجب ہے تاکہ یہ خلفشار ختم ہو جائے. یہ منصوبہ ہے, قتل واجب ہے علی کا. اس منصوبے کو زہرا سے بہتر کون جانتا ہے؟ اس منصوبے کو زہرا سے بہتر کون جانتا تھا؟ سب موجود تھے. جب اگلے روز یہ مجمع جمع ہوا ہے, حدیث سنیے, حدیث میں یہاں سے بتا رہا ہوں, آپ اٹھا کے کبھی بھی اگر حوالہ چاہیے مجھ سے لے. جمع ہوئے, کہا وہ لوگ جو تمہارے گھر میں جمع ہیں ان سے کہو بیعت کر لے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ دروازے کو تمہارے اوپر جلتے ہوئے کوئلے میں تبدیل کر کے گرا دوں. کہو بیعت کر لے. پتا تھا کہ یہ بیعت نہیں کریں گے, پتا تھا یہ بات کہ یہ بیعت نہیں کریں گے. جو قیامت آ گئی نا, یہ بات پتا ہے کہ یہ بیعت نہیں کریں گے. تو جو منصوبہ تھا وہ تو واجب منصوبہ تھا, اور اس کی ایک عکس ہے جو میں آپ کے سامنے مصائب کے رخ میں پیش کرنا